ہائے 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 اور دوبارہ سبحان اللہ کھڑ بھی ثواب ہے آپ حضرات نے ذرا جاگ کے بیٹھیے یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس پر تو شیطان رویا تھا باقی تو سارے کھوجتے ہیں نا یہ شیئں نو بیک کے کو پریشان ہوندہ پیا نا تو وہ ٹینشن نہ لیا کرو آخر وہ دی اولاد بھی تا چلنی ہے آدھے بندے صوفی صاحب بول تو صحیح آدھے ٹینشن لائی بیٹھے ہو خدا دا بندہ میری گال سمجھ آؤں دی پئی ہے میرے کرنا تھا تواڈی آواز سے آوے نا سمجھ آ رہی ہے سبھی حضرات کو اور میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے سجنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ایک خوشی تو دیکھ کے کوئی سڑے تو سمجھو کہ اسے پائے سمجھ آ رہی ہے کہ جڑا ٹھر جاوے جڑا خوش ہو جاوے سمجھ لے یہ اگرچہ عمل کمزور ہو سکتا ہے پر محبت مصطفیٰ کمزور نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے خوشی کرو جڑی دائرے دے وچ او کر سکدے ہو جڑی شریعت دے دائرے تو بعد او خوشی کرن دی اجازت ہے اے بات ذرا اگے آ جاؤ فرمایا جو کوئی تسا جمع کر دے ہو نا اس خوشی دا ثواب تو انگوس تو زیادہ مل سکے تے انسان جمع کیا کر گیا علماء فرماندے نے دو چیزاں جمع کردا ہے یا تے اے عبادت نو جمع کردا ہے تاکہ آخرت وچ کام آوے یا مڑ مول دولت نو جمع کردا ہے تاکہ میرے بچیاں دے کام آوے اے دو شیاں ہی نے جڑا انسان جمع کردا ہے تے فرمایا جڑا اللہ دی رحمت اور فضل دے ملن تے خوشی چا کرے اللہ تعالیٰ انہوں مال و دولت جمع کرنا تو بھی زیادہ ثواب دے سی تو نیکیاں کرنا تو بھی زیادہ ثواب دے سی جو تسی جمع کر دے جو جمع کر دے وہ بکیا ہے کاری صاحب تسی تھوڑی وڈی گال نہیں کر گیا بھئی جوڑیاں نیکیاں وہ تو زیادہ ثواب اس خوشی دا ہے میں کہا نہیں میں وڈی گال تو نہیں کی تھی تنو سمجھ نہیں آئی کہ سمجھا میں دینا یہ خوشی نہ ہوئے تو تیریاں عبادت کا ثواب ہی نہیں ہو دینا آگے ہاں میں کہا جی یہ خوشی ہے کریا کہ نبی دی کہ میں کہا ادو تو نماز پڑھیں کہ نبی دی خوشی تو سڑے آئے 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 کہی گئے ہو میرے دیکھو نا ادو تو نماز پڑھیں نماز دے بیچ نبی کا درود پڑھے ادو نبی پاک دا میلاد دا ماحول بیٹھ کے سڑے ادو حج کرے ادو نبی تو سڑے ادو تلاوت کرے ادو نبی دا میلاد تو سڑے اور مر رہے تینو ڈانگا ٹھک سے اس واسطے کہ جس نبی سارا کوئی دیتا ہے وہ دا میلاد دیکھ کے سردہ بنا رہے اب بولتا صحیح سبحان اللہ اس واسطے تو نبی دے میلاد دے خوش ہو جا تیرا عمل کمزور بھی ہویا کہ سائنیوں دے وچ برکت عطا فرما چھڑ اور سنو اور جتنے بھیراؤ انجمہ رضائے مصطفیٰ علیہ سارے بھیرا توجہ کرو پورے اہل علاقہ جتنے تعاون کر دیو پورے گاؤں سجائے سارے توجہ فرماؤ ہائے 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 حضرت ہاشم ٹھٹھوی رحمت اللہ تعالیٰ ٹھٹھا شہر دے اندر سین دے وچ انہاں دا مزار ہے صاحب حضوری بزرگ ہے جمعرات والے دڑے ختم پڑھن والا مولوی نہیں جدا حوالہ دیندا پیا صاحب حضوری بزرگ ہے نبی پاک دا دیدار ہویا آقا کریم دے کول پوچھیا گیا یا رسول اللہ تہاڈی امت تہاڈا میلاد بڑے جوش نال منا رہی ہے جویں جویں دن دہاڑے ودے پین جدید دور دے مطابق لڑیاں اے جھنڈے اے سارا کچھ آوندا پیا اے بھی لا رہے نے جلوس کر رہے نے لنگر پکا رہے نے یا رسول اللہ تہاڈے نعرے لا رہے نے اے تانوں بھی پسند آوندا ہے تسی بھی خوش ہوندے ہو میرے نبی نے جڑا جواب دیتا ہے کہ کاشے کے مصطفیٰ توجہ کرے آقا نے فرمایا من فرحہ بنا فرحنا بہی فرمایا جڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اسے دے جمن تے راضی کئیاں دے چہرے تے گلاب جیسی مسکراہٹ آ گئی ہے واہ سمجھ آ رہی ہے جڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی جڑا نبی دے جمن تے راضی نہیں اگلی گال بولنا نہیں کرنی سمجھ آ رہی ہے اس واسطے نبی پاک دی آمن کے خوشی منایا کر خدا دے بندے آ تینوں کی پتہ جدو حضور آئے تو پھر کیا برکات آئی اور سنو میں دس دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لے کے آج دی رات آنا اللہ پاک نے ساری رات دا ماحول اچھا کر دیتا 2 منٹ واسطے مہربانی اپنی گلاں بند کرو اور میری گل سنو تو اوتھے اپڑو جتھے میں اپنانا چاہنا توجہ ساری رات دا ماحول اللہ نے بڑا اچھا نورانی بنا دیتا ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی پیاری پیاری ہوا چل پئی اس رات جڑا چند چڑھیا نا او دی چاندنی بڑے کمال دی ہا اللہ رب العزت نے آسماناں دے ستارے حضرت آمینہ دی چھت دے قریب کر دیتے امام جلال الدین سیوطی لکھ دے رہے نبی پاک دے کول ایک عورت آئی نبی پاک دی والدہ دے کول ایک عورت آئی وہ کمرے چوں باہر نکلی تے ڈر کے اندر بھج گئی نبی پاک دی والدہ نے فرمایا نہیں کی ہویا ہے وہ ساکیا ستارے انج تیری چھت تے آئے کھڑوتے میں مینوں لگدا تروٹ کے ڈائے نہ پون میں کہ اگر ایمان دی رتی ہے کہ دس اے نبی دے آمن تے لائٹاں لگیاں کہ کوئی نہ لگی جدا جدا ہاتھ تلے 2 نمبری نہ کرو اگلی گل تے
میں ستارے تو نہیں لا سکتا، مینوں چینل دیا لڑیاں تو لا ہی لین دینا خدا دیا بندیا۔ اجے نہیں اگلی گل فرمایا آسماناں دے ستارے تلے آ گئے، جبرائیل امین ترے جھنڈے لے کے ایک مشرق وچ ایک مغرب وچ ایک کعبے دی چھت تے لا چھڑیا۔ صرف ایتھے ہی نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے او جڑا دن ہا اس دن جتنیاں عورتاں ہن سب نو بیٹے عطا کر چھڑے۔ کیوں؟ فرمایا کافراں نو اگر دیاں دتیاں جان نا تے او ناراض ہو جاندے، اے مصطفیٰ دی میلاد دی رات ہے، اج کافراں نو بھی اسی ناراض نہیں ہون دینا۔ جو خوشی دا موقع جو ہے تاجدار مدینہ علیہ السلام دی آمد تے اے ماما نو پتر ونڈے گئے، اساں چاول ونڈیے تے مولوی فتوی پیندا ہے۔ وٹھے نہ بولو، بجلی کمپنی والے جڑے ساڈے بیٹھے ہو ذرا بولو گا پیار دے نال۔ دوستان مکرم نبی پاک دی آمد دی رات دی داستان سنا رہے ہیں تے جے جاگ دے بیٹھے ہو تے اگلی داستان بھی سنا دے ماں آپ رات کو۔ ادھر دیکھو فرنٹ سیٹاں ادھر آ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ تشریف لے کے آئے نا اس سال بدل وسے پر جم کے وسے، سمجھ آئی؟ ہر طرف ہریائی ہو گئی، جتنے درختان انہاں دے اتے ساوے پتے آ گئے، جتنیاں ندیاں سکیاں پڑیاں ہاں وچ پانی آ گیا، سمندر دا پانی میٹھا ہو گیا، جتنے جانور ہاں انہاں دا گوشت بد گیا، وہ موٹے ہو گئے، انہاں دا دودھ بد گیا، اور وہ بڑے خوش ہیں، چرند پرند بڑے خوش ہیں۔ جنہوں سمجھ آوے اگلی گل تے بولے نبی پاک دی آمد جس سال ہوئی اللہ رب العزت نے پورے سال دے وچ عرب کے بڑا فضل فرمایا۔ عرباں نے اودا نام رکھیا سنۃ الفرح والابتہاج کہ خوشیاں دا سال ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے دنیا تے جلوہ گر ہوئے، حضرت اماں آمنہ بیان کر دیاں نے، فرمایا لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مقہولا مخدونا مسرجا مطہرا معمرا اور رافعا یدیہ الی السماء وقال اللہم رب هب لی امتی۔ سارے بولو سارے، جیتے رہیے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے دوبارہ بھی سبحان اللہ فرمائے۔ اے ہون میلاد مصطفیٰ دی داستان سنا رہے ہیں جڑا تیرے تے میرے نبی دی والدہ نے جو دیکھیا اور سنایا۔ توجہ ہے تو سنا دیں، آگے بیٹھے ہو کہتے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ فرمانی ہے میرے بیٹے پیدا ہوئے نا تے فرماتے ہیں میں جدو نگاہ فرمائی، توجہ میں جربے پئی، میں جدو نگاہ فرمائی تے فرمایا ویکھیا اکھی دے وچ سرما لگا ہویا ہے۔ صدقے جامع اس گل تے نہیں ہے سبحان اللہ پڑھ دیا ہے، ٹھہر جاواں چلو اگلی گل تے دیکھ لیں۔ فرمایا وال پاک زلفاں دے وچ تیل لگا ہویا تے کنگھی ہوئی ہوئی ہے۔ اے نبی پاک دی والدہ خود بیان کر دیا نے، اور ایتھے گل نہیں، فرمایا جسم دیکھیا تے ستھرا تے خوشبوواں دیاں لاٹاں، صرف ایتھے بات نہیں ہے، فرمایا ناڑوا کٹے ہویا تے ختنہ شدہ پیدا ہویا۔ اجے بھی کئی آدھے نبی ساڑھے ورگا میں کہا جا آن دھوتے آ، اے رہ گیا تو سچے پیو ورگا نہیں ہو سکتا، نبی دے مقابلے کرنا گوڑے آ۔ خدا دا خوف کر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا، سب اونچوں سے اونچا، اے اس اونچے سے اونچا۔ ایتھے گل رکھنا نبی دی گل آوے تے ہر محبت پیچھے نبی دی محبت سمجھ آ رہی ہے؟ جڑے تھکے بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ کو کہا چاہ کے دواری پیار سمجھ آ گئی، یہ بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ ذرا جاگ کے بہت جاگ کے گل سنیا کرو، گل نو پرکھیا کرو۔ میرے نبی دی والدہ بیان کر دیا میں ویکھیا اپنے بیٹے نو، اس گل تے بھی تانوں لطف آ جانا چاہیے۔ فرمایا ویکھیا سر سجدے دے وچ رکھے ہویا ہے، اور سجدے واسطے دو چیزاں کم از کم ضروری نے، ایک تے بندہ پاک ہوے، دوسرا پتہ ہوے میں سجدہ کردا کیوں پیا۔ پتہ چلیا میرا نبی پاک بھی ہے، اتنا علم بھی ہے کہ رب نو کردا پیا۔ جو نہیں فرمائی یارا سمجھ آ رہی ہے؟ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے اپنی امت واسطے دعا فرمائی ہے۔ ایتھے ایک نکی جی گل اور بھی کر لواں اللہ کر کے سمجھ آ جائے تے عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ میں ایک ملا جی دی تقریر سنی، چنگا 6 فٹ دا قد ہے، ایڈی بڑی لاش آئی پر بغیرتی کھڑوتا کردا۔ آدھا نبی پاک کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو 40 سالوں کے بعد نبی بنے تھے، ان کو پہلے نہیں پتا تھا۔ میں کہا جاؤ انٹرنیشنل کمینیا خدا دا خوف کر، امت دا دل نہ دکھایا کر۔ نبی پیدا ہوئے تے آندیاں سجدے سے کیا اللہم رب حب لی امتی، یہ دا مطلب نبی نو آندیاں پتہ ہے میں نبی نہیں ہاں تے میری کوئی امت بھی ہے۔ کدی تا غوث پاک دی یارویں کھا تے ان کو عشق دی بول لگے نا، کدی تے اعلیٰ حضرت دا ملانگ بن تینوں بھی عشق دا کوئی کرنٹ لگے۔ بولو
سنیو آتا جی وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا ہوئے گا تیرا جنہوں نام پتا ہوئے گا جیڑا ساڑھا ہے مجھے ہر گل دا پتہ ہے اس واسطے تو امت واسطے دعا پہ کریں گے آواز کمزوروں والی ہے بابا جی تکڑے ہو صوفی اللہ مدینے لے جائے جاگو دوستانی مکرم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد شریفہ اور آج بھی رات دی داستان سنا رہے ہیں اور صرف اتھے ہی نہیں ہوں اگلی گل بھی سنیا ہے پتہ نہیں تسا پورا سال کتنا اہتمام انتظام کر دیو کی کر دیو کئی بندے آج اپنی نوکریاں تو چھٹیاں لے کے آئے ہو سن کہ ساڑھے پینڈ دے سالانہ میلاد ہے اور کتنے گھران دے اندر مہمان آئے ہو سن بھی یاری ناندہ میلاد ویکھن آلا ہے اللہ تو اڑیاں نسلانوں بھی حضور دا عشق عطا فرما چھڑے اور اللہ کرے تو اڑے پینڈے کوئی بھی مردود نہ جمیں سمجھ آئی نا کئی نسلہ دے گئی گندہ کیڑا جام پڑے دے مسئلہ خراب ہوندہ ہے میں جنہی بات عرض کردہ پہ اس بات کو سمجھن کی کوشش کریا ہے اس جس کے نبی پاک تشریف لے کے آئے نا آئین کھڑیاں مشرق والے جانور مغرب وال بھاج بگے مغرب وال مشرق وال بھاج بگے جدو انہاں دی ملاقات ہوئی نا وہ پوچھن بھی کدے اکھے تواڈے آل وہ پوچھن کدے اکھے تواڈے آل کیوں اکھے مبارک دے وینا ہے وہ اکھنا سا بھی دے وینا کیڑی گل دی انہاں کیا سرکار آ گئے انہاں کیا سرکار آ گئے آواز کمزوروں والی ہے یار آواز کمزوروں والی ہے گرامی قدر حضرات یہ جے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ایتے میں نے ایک چھوٹی جائی گال کرنا دے جے سمجھ آ جاوے تھا میں کہا جانور نو پتہ لگ گیا مصطفیٰ دی آمد تے خوشی کرنی ہے دو ٹنگا لکے دا جانور ہے جنو وجہ سمجھ نہیں پہ جائی کئی بندے ڈھلے پائے گئے ہو تو میں بھاگ جانا ہی نہیں بول لو سبحان اللہ دادا بندہ جی میں زور لانا گھٹ کیتا دے گال کرانا دسو ایمان نال چاہ سائی ہے کہ نہیں آئی خدا کے بندو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریفہ ہے اس پر جتنا ہو سکے حضور کا میلاد منایا کریں حضور کی خوشی کیا کریں اور تم خوش نصیب لوگ ہو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تم خوش نصیب لوگ ہو سنو کئی اعتراض کرتے رہے نہیں یار یہ تو میلاد ہے تو سنیا شروع کیتا ہے کوئی گال سن میری اے جڑے بابی دیوبندی دے شیعہ والے مسئلے نے نا یہ صرف 100-150 سال سے شروع ہے پہلو کوئی نہ پہلو صرف آنے سنتا سمجھ آئی یا دشمنان صحابہ ہاں سمجھ آؤں دی بھئی ہے اللہ بکو جی بھی کوئی نہ آئی میں در بیکھو جڑی میں بات عرض کردہ پہ میں کہا 150 سال تو اختلافات شروع ہوئے نے میں تنہوں ایک پروں پچھائیں دی گال کرنا 150 سال نال 150 اور ملا کتنے ہو گئے 300 سال پچھلیاں کتابہ پڑھنیاں بند کر دے نہیں چکڑیاں تو کتاب چک جڑی 500 سال پرانی 600 سال 1000 سال پرانی اس کتاب نے چک میری گال چی وزن ہوئے تو بولنا نہیں تو نہیں بولنا میں کیا اگر انہا کتابہ دے چوننا بزرگا نبی پاک دا میلاد لکھیا ہوئے نبی دا میلاد منایا ہوئے اور دسیا ہوئے کہ نبی پاک دے شہر مکہ دے اندر کس طرح مکان مصطفیٰ تے میلاد ہوندہ کس طرح سی جلوس کر دیا اگر میلاد ہوئے 1200 سال پچھلیاں کتابہ دے تے بول میں سچا یہ میلاد نہ ہوئے تو سچا اگر نہیں انہوں نے تو لکھا ہے میں کہتا مطلب وہ سنیا تو نہیں شروع کیتا تو ساری امت کر دی آئی ہے مطلب گالچ وزن ہے جو دوبارہ سبحان اللہ بھی نکڑ آئی ہے میرے بھائی یہ جڑی میں گال کرتا پا بڑی پر پچھائیت دی گال 400 سالہ کتاباں چھڑ دیو 500-600 سال پرانی کتاب چاہجے بیچ نہ ملے میلاد میرے جو سزا چور دی تسی میں نو دیتے جے ہوئے تو اے میں گوڑیاں دے پیچھے نہ لگو مصطفیٰ دے عاشق بنو تیرا بچڑا جب میں تو خوشیاں منینا ہے وہ آمینہ دا لال آوے تو خوشیاں نہیں مناؤنیاں اتنی گال کرو تو کئی ہو را جاندنے کیڑے مکوڑے اور نبی پاک آئے تھے تم آنے کی خوشی کرتے ہو تو نبی گئے تھے تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے لو جی ہونوں ناتے میں ایٹم بم سٹن لگا جے تو انہوں سمجھ آوے ہم ماں کیا نبی دے جامن دا غم ہو کرے جے دا نبی مر گیا میرا تے زندہ ہے میرا نبی تے زندہ ہے سمجھ آئی میں کیا گل سن امام علی مقام سیدی و سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کون ہے کہ نبی پاک دے دوترے نے نواسے نے تو میں کیا آپ دا در کربلا سار نے تے امام بولیا کہ نہیں بولیا کہ بالکل میں کہا جے دے دوترے دا اے حال ہے او دے نانے دا حال کی ہوئے گا یار تو سانو چورن بیچدا بنا ہے ایتھے پھکیاں بیچنا گال تا مڑو نہیں ہو گئی نا جی میں بابا خادم رضوی یاد آئی وے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور لبیک لبک سارے کھول کے نعرہ لاؤ کہ ہو گئے ہیں تارے آچاؤ
بڑے شرماندے بیٹھے ہو کہ پرچہ نہ ہو جاوے کچھ بھی نہیں ہونا لبیک دے نعرے لاؤ گے تو جنازہ ویکھن والا ہوئے گا اللہ آپ کی محبت نو سلامت رکھے کوئی گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے میں کہ پیڑا ہو اور پھکیاں ہو آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے تو میں کہ وہ کر لوے جیدہ مار گیا جیدہ ہے ہی زندہ نہیں توجہ فرما رہے پوتر گوڑے چھاڑ دو مدینے او کملی بلا گوڑے چھاڑ کے کمی پائے گیا نراستہ نہیں ہوتے بیٹھے آئی جانا ہی تھے ایکٹیو اینڈ فریش این بات سوچی میں 8 بجے باندھ دے میں تو اس ماحول میں تقریر کرنے کا آدھی ہوں جب چپ ہو جائیں تو ہم سے تقریر نہیں ہوتی جشن ہوئے تو کون چپ کر جائے نہیں حضور دے جشن دی گال آوے وہ سانو سارا کچھ ملے آئی حضور دا صدقہ اس لیے آپ کو ذرا پورے ذوق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور کئی نوجوان ہیں نا جی یہ کون چاہتی ہے کہ نوجوان چپ کر جانا کرنا حضور دے نام تے بول نام تے نہیں چپ کرنا گرامی قدر حضرات اس واسطے یہ چورن نہیں لینا آئے تھے تو آنے کی خوشی کرتے ہو تو گئے ہیں تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے ایک تو مدد سکھ لوتا تو یہ دا مار گیا وہ کر رہے دوئی گال میں ایک اور بھی کرتا ہوں نا کدی میں کہا یار تو سامی کلمہ پڑھے ہیں اگر جی تو میں کہا آمن کی خوشی ہے سکالی کی آمن دا غم تو چکا کھیڑی پر بچائے تاڑی گال کی تھی آمن کی خوشی ہے سجاون دا غم تو چکا مجھے نہیں ساتھ دے ختم ہی حرانا میں کہ صدقے بن جانے جمن دی خوشی نہ مرد دخل نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کسے پاسے تھے آ جاؤ میں ایک اور صورت داس لینا میں کہ داس نبی دے آمن والا کام پہلو ہویا یا بنجان والا اوکے آمن والا نبی پہلو آیا یا گیا پہلو آیا تو میں کہ پہلو آمن والا میلاد کر لیں مڑو بنجان والی گال بھی کر لیں میں نے حضرت پیارے بھائی میں نے ایک جگہ یہ تقریر کی تو ایک بندے نے نا پرچی لکھ کے دے دی وہ سمر صاحب ٹھیک ہے تو مانے کی خوشی کر لو تب تک کرتے جب تک نبی پاک موجود تھے آپ تو پردہ کر گئے دیکھو نا ٹھیک ہے نبی پاک اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں یہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن دیکھو نا ہوں نبی پاک لے آئے 63 سال رہے سے چلے گئے کہ تسی ہوں صحیح ملاد پہ کر دیو تھے بس کرو میں کہا اچھا میں کہا وہ کئی ساڑھی بھی سن لے میں کو 17ویں دی رات ساریاں مسیحتیں بامیں دیوبندیاں دی بامیں بابیاں دی ہوئے او دے وچ محفل ہوندی ہے کوئی یادہ جشن قرآن کوئی یادہ نزول قرآن تے کوئی یادہ ختم قرآن ہوندی ہے جی میں کہا سنیا تے کرنی اسا تا 5 تن دی بھی کرنی ہے تے 4 دی بھی کرنی ہے اسی تا جناب چھٹی خواجہ دی بھی کرنی ہے اسی تا دامی حسین دی کرنی ہے 11ویں غوث پاک دی 12ویں مصطفیٰ دی وہ ایسا تا ساریاں کرنی ہے نا ساڑھا کا ٹکڑی تھوئی پیا چلتا ہے جو فرما رہے ہیں کہ اسدا نمی آنے کی میں کیتی نے کئی مہینوں بھی داس ہے آخر اللہ تینوں نہیں پتا یہ رات تو ہے یہ دیکھ قرآن آیا تو میں کہا قرآن بھی تو 1450 سال پہلو آیا ہوں تھی میں پھر کیوں اگر اللہ اتاری صاحب میں کوئی آتا میں قرآن ہوں آیا میں کہا میں پھر کیوں ہے توجہ فران سیٹانے دی آخر جناب میں پھر اس واسطے ہے کہ یہ رات امدی ہے نا جو میں ادھر رکھیا ہے فران سیٹانے گال بڑی سوال نہیں کرے دا پیا جدو یہ رات امدی ہے نا تے موڑ آمدہ ہے سانو چیتا آئے رات آئی جدو قرآن آئے جدو چیتا آمدہ تے موڑ سانو خوشی چڑھ دی ہے تے جدو خوشی چڑھ دی ہے موڑ اسی محفل کر لینی ہے قرآن دی میں کیا خدا مدینے لائے جاوی جس رات قرآن آوے تینو چیتا آمدہ ہے 12 ربیع الاول دی رات تینو قرآن آوے نبی دا چیتا نہیں ہے مدہ سانو بھی تو چیتا ہی آمدہ ہے سانو بھی تو خوشی چڑھ دی ہے اسا بھی تو ساں محفل کر رہے ہیں 5 کلو دا سیر ہلا کے گزارا نہ ہو سی ٹکی والی زبان ہلائیو اور سبحان اللہ فرمائیو اور اپنے عقیدے نو آج مضبوط کر کے جاؤ لوہے دی لٹ ورگے سننی بن کے جاؤ کیڑے مکوڑے تواڈے سامنے سوال کر کے جان کے کیڑے پاسے حضور دا جشن مناؤ ہر سال مناتے ہو تو آج کیوں نہیں کہ بس کرو ہے تو کانوں نہ مشورے دینا اللہ بس کرو آئیدے سنو ایک اور بھی گال کر جاما نبی پاک دے ملاتے اگر کسی کافر نو بھیڑ ہوگا نا تو سمجھ آؤں بھی ہویا جو کافر سمجھ آئی نو میری گال دا بول پاوے کہیں تو سوچی ہماری صاحب تمہیں انتج گال میں کہیں دن میں انہوں لمیاں چوڑیاں ہوں گی ہی نہیں کہ بندے اس بات کو سمجھ نبی دی محفل ہوئے کوئی عیسائی کو بھی انہوں تکلیف ہوگی ہویا جو عیسائی کسے ہندو ہویا جو ہندو کسے سکھ نو ہوئے تو سکھ اور کسے کافر نو ہوئے ہویا جو
میلاد دی محفل تو بھی سڑے بیٹھے ہو ٹینشن رہ کے ڈر گئے ہو جناب میں صرف یہ دسن لگا دل دے وچ حضور دی محبت ہوے اور زبان تے کلمہ ہوے کدی بھی بندہ حضور دی محفل ویکھ کے ساڑ نہیں سکدا قوم چاہتی اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ جائیے کہ محفل ویکھ کے لوگ سڑی جاندے کیوں سڑدے ہو بھائی خدا دا خوف کرو خدا دا خوف کرو اس قوم نو نبی دے نال جوڑو نبی دی محبت انہاں نو سکھاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے سانو برکت ملی وہ جی سمر صاحب میلاد کون کرے میں کہا چلو میں دس دینا کرنا میرے نبی دی آمد تو پہلے تاریخ دا چہرہ دیکھ کیے تاریخ دے سینے تے ہر شہ لکھی کھلوتی بیٹیاں نو زندہ پوریا جاتا ہے ماں باپ نو منڈیاں چ بیچیا جاتا ہے پہلیاں امتاں گناہ کر دیا کسی تے پتھر وسے نے کسی نو باندر بنایا گیا کونوں کے ردتن خاسئین آکے برباد کر دیتا گیا میرے نبی آئے آکے دیاں نو بھی بچا لیا ٹائم بہت ہو گیا ہے اگر تواڈیاں زباناں دے ہاتھ کی اجازت دے وے تو بول سکتے ہو